صفیفہ یہ بھی آپ بتائیے کہ یہ نعت رنگ کا ایک مجلد حصہ ہمارے سامنے ہے، تو یہ کیا سلسلہ ہے کہ نعتیہ ادب کا جو کتابی سلسلہ بھی آپ کی سپرویژن میں ایک عرصے سے رائج ہے اور آپ اس کو مرتب بھی فرما رہے ہیں، تو یہ نعتیہ رنگ کے بارے میں بھی آپ ذرا کچھ بتائیے کہ یہ سلسلہ کب سے ہے اور اس کا عنوان بنیادی طور پہ کیا ہے؟ اصل میں شروع جیسے میں نے کہا کہ نعت خوانی سے آغاز ہوا، 7ویں کلاس سے نعت گوئی کی طرف میں آیا کیونکہ طبیعت موضوع ہو جائے، عموماً نعت خوانوں کی پڑھتے پڑھتے موضوع ہو جاتی ہے، ایک نغمہ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ آمیز ہو جائے زندگی کے ساتھ تو انسان شعر بھی کہنے لگتا ہے۔ اور شاعری کے فوراً بعد پھر یہ ہوا احساس کہ بطور شاعر زندہ رہنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، کیا یعنی چیزیں یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ صرف نعت خوانی نہیں، نعت گوئی نہیں، بلکہ تحقیق کے میدان میں بھی تحقیق کے بات میدان زندہ میں بھی رہے۔ آنا پڑے گا، تخلیق کے میدان میں بھی آنا پڑے گا۔ لیکن اس زمانے میں جب میں ان چیزوں پر غور کر رہا تھا، مجھے احساس ہوا کہ نعت پر تنقید نہیں ہے۔ تنقید نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اب تک خوفزدہ ہیں کہ جن لوگوں کا مذہبی حوالہ ہے شعر و ادب کا، وہ اپنی کسی بات پر کوئی نکتہ تنقید کا یا اس میں اصلاح کا یا اس پر سوال وہ برداشت نہیں کر پاتے، اور اس سے بڑی دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، نقصان پیدا ہوتے ہیں، کبیدہ خاطر ہو جاتے ہیں لوگ۔ لیکن مجھے ایک جذبہ تھا کہ بھئی یہ بات ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب تک نعت گو شاعر پر تنقید نہیں ہوگی، یعنی جس کے یہاں تنقید کی کوئی گنجائش ہے، تب تک آدمی زبان و بیان سے اور محاسنات سے کیسے متعارف ہوگا۔ اس کوشش نے نعت رنگ کی طرف لے آیا مجھے، وہ کوشش میرے ذہن میں جو خیال پیدا ہوا، اور نعت رنگ کا پہلا شمارہ 1995 میں آیا اور اس کا نام ہی میں نے تنقید نمبر رکھا، اور اس میں بڑی جارحانہ قسم کی تنقید آئی اردو نعتیہ سرمایہ پر، اور وہی ہمارا پہلا نقطہ آغاز، پہلا قدم آگے اتنا بابرکت ثابت ہوا، کیونکہ میں نے دعا یہی کی تھی اللہ سے کہ اللہ سے کسی شر کے پھیلنے کا امکان ہے تو اسے یہیں روک دے، اللہ اکبر، اور خیر چاہتا ہے تو اس کو فروغ دے۔ اللہ نے فروغ دیا، آج یہ اس کا شمارہ دیکھ لیجیے آپ۔